नाजरीन, आज हम कंट्री वाइज न्यूज़ के साथ जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार हल्का पीपी 15 रावलपिंडी मौलाना कारी मोहम्मद कासम साहब के साथ मौजूद हैं। आप इस इलेक्शन में किताब के इंतखाबी निशान से हिस्सा ले रहे हैं, तो आज हम आपसे बात करेंगे कि आपने हल्के के कौन कौन से मसाइल को फोकस किया हुआ है और आप जो है वो हल्के के अवाम की बेहतरी के लिए क्या मंशूर रखते हैं, क्या प्रोग्राम आपके पास है बेहतरी के लिए। तो आएँ मौलाना मोहम्मद कासम साहब से बात करते हैं। रावलपिंडी से जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर इलेक्शन 2024 में हिस्सा ले रहा हूँ पीपी 15 से, और इंतखाबी निशान हमारा किताब है। मेरी तमाम मुसलमानों से, पाकिस्तान के तमाम तबकात से गुजारिश है कि वो किताब के जहाँ कहीं भी हैं पाकिस्तान में किताब के निशान पर मोहर लगाएं। इंशाअल्लाह उलमाए किराम, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन और उलमाए किराम आपको मायूस नहीं करेंगे। दीगर सियासी जमातों ने, सियासतदानों ने जो कुछ आपके लिए किया है, उन्होंने आपको धक्के खिलाए हैं, इंसाफ के लिए भी, रोजगार के लिए भी, मईशत के लिए भी, और पानी के लिए भी, इलाज मुआवजे के लिए भी। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन आपके मसाइल, आपके घर, आजिजी, इनकिसारी और एक कारकुन और खादिम की हैसियत से मुंतखब होने के बाद हाजिर होकर आपके मसाइल इंशाअल्लाह हल करेंगे। मसाइल से हम बहुत बखूबी वाकिफ हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें खूब पता है ग्वालमंडी में, सदर में, 22 नंबर में, मुगलाबाद में, टंजबाटा में, आज 2024 में भी बहुत सारे हमारे हल्के के इलाके के लोग वो पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। और बाज़ इलाके यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, सिर्फ दयानतदार क़यादत, मुखलिस क़यादत और खिदमत का जज्बा रखने वाले मुंतखब नुमाइंदों की ज़रूरत है, उनकी कमी है। अगर आपने 2024 8 फरवरी को किताब के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाया तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए दुनिया और आखिरत के लिए बाइस अजर व सवाब होगा, क्योंकि हम अल्लाह ताला के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम करना चाहते हैं। हम आपके नौजवानों को मुंशियात से इंशाअल्लाह बचाएंगे, आपके बच्चों को माँ बाप का ताबेदार फर्मा बरदार बनाएंगे। हमारा काम ही कुरान और हदीस का दर्स देना और लोगों की इस्लाह करना है, जिसमें हम पहले से मसरूफ हैं। आपने अगर मौका दिया तो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत बाइस बरकत होगा। उलमाए किराम अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं और उलमा ही हकीकी नुमाइंदे हैं मुसलमानों के। और जब भी इंसानी तारीख में इंसानों पर बुरा वक्त आया तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने उनको नजात दिलाई। आज बुरे हालात से अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस ही आपको मसाइल से नजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। रहमान रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अमीर, कायद जमीयत, कायद इमाम इनकलाब, कायद सियासत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब एक जय्यद आलिम दीन और जय्यद शेखुल हदीस, हाफिज़ और कारी, मुदब्बिर, दूरंदेश और बारीक भी सियासतदान है। और 40 साल से पाकिस्तान में मसरूफ़ अमल सियासतदान मौलाना फजल रहमान साहब को सियासत में अपना इमाम मानते हैं और उनको अपना कायद तस्लीम करते हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब की फरासत, दूरंदेशी की दलील है कि पूरी दुनिया में हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब को पसंद किया जाता है। उनकी कायदाना सलाहियतें और उनकी फरासत और उनकी दूरंदेशी जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया तकरीबन पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के निफाज की जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। और कई गैर इस्लामी बिल जो सेनेट में पेश हुए वो मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में वो मुस्तरद कर दिए गए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की क़यादत में
مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا عادلانہ نظام نافذ ہو جائے اور تاکہ پاکستان میں امن قائم ہو، اور جب امن قائم ہوگا تو آپ کی معیشت بھی ترقی کرے گی، معیشت آپ کی مستحکم ہوگی، مضبوط ہوگی، اور جب معیشت مستحکم ہوگی تو آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی دلیرانہ بہادری اور شجاعت وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ ختم نبوت کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں اور پاکستان میں غیر اسلامی اور غیر اخلاقی قوانین کے نفاذ میں وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور اسلامی نفاذ اور اسلامی دفاع کے تحفظ کے لیے ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ان پر کتنے حملے ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ عوام سے دور نہیں ہوئے اور آج تک الحمدللہ وہ عوام میں موجود ہیں، عوام میں جا رہے ہیں، جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستان کے امیر، قائد جمعیت، قائد امام انقلاب، قائد سیاست حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ایک جید عالم دین اور جید شیخ الحدیث، حافظ اور قاری، مدبر، دور اندیش اور باریک بھی سیاستدان ہیں، اور 40 سال سے پاکستان میں مصروف عمل سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیاست میں اپنا امام مانتے ہیں اور ان کو اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی فراست، دور اندیشی کی دلیل ہے کہ پوری دنیا میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو پسند کیا جاتا ہے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتیں اور ان کی فراست اور ان کی دور اندیشی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تقریباً پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کی جد و جہد میں مصروف ہیں، اور کئی غیر اسلامی بل جو سینٹ میں پیش ہوئے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں وہ مسترد کر دیے گئے۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا عادلانہ نظام نافذ ہو جائے اور تاکہ پاکستان میں امن قائم ہو، اور جب امن قائم ہوگا تو آپ کی معیشت بھی ترقی کرے گی، معیشت آپ کی مستحکم ہوگی، مضبوط ہوگی، اور جب معیشت مستحکم ہوگی تو آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی دلیرانہ بہادری اور شجاعت وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ ختم نبوت کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں اور پاکستان میں غیر اسلامی اور غیر اخلاقی قوانین کے نفاذ میں وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور اسلامی نفاذ اور اسلامی دفاع کے تحفظ کے لیے ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ان پر کتنے حملے ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ عوام سے دور نہیں ہوئے اور آج تک الحمدللہ وہ عوام میں موجود ہیں، عوام میں جا رہے ہیں، جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کے دفاع اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں مولانا محمد قاسم خطیب جامع مسجد مکی PP 15 راول پنڈی سے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر الیکشن 2024 میں حصہ لے رہا ہوں۔ PP 15 سے، اور انتخابی نشان ہمارا کتاب ہے۔ میری تمام مسلمانوں سے، پاکستان کے تمام طبقات سے گزارش ہے کہ وہ کتاب کے جہاں کہیں بھی ہیں پاکستان میں کتاب کے نشان پر مہر لگائیں۔ انشاءاللہ علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے کارکن اور علماء کرام آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ دیگر سیاسی جماعتوں نے، سیاستدانوں نے جو کچھ آپ کے لیے کیا ہے، انہوں نے آپ کو دھکے کھلائے ہیں، انصاف کے لیے بھی، روزگار کے لیے بھی، معیشت کے لیے بھی، اور پانی کے لیے بھی، علاج معالجے کے لیے بھی۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن آپ کے مسائل، آپ کے گھر عاجزی، انکساری
اور ایک کارکن اور خادم کی حیثیت سے منتخب ہونے کے بعد حاضر ہو کر آپ کے مسائل انشاءاللہ حل کریں گے۔ مسائل سے ہم بہت بخوبی واقف ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوب پتہ ہے گوالمنڈی میں، صدر میں، 22 نمبر میں، مغل آباد میں، ٹیج باٹا میں، آج 2024 میں بھی بہت سارے ہمارے حلقے کے علاقے کے لوگ وہ پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں، اور بعض علاقے یہاں پر پانی کی کمی نہیں ہے، صرف دیانتدار قیادت، مخلص قیادت اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے منتخب نمائندوں کی ضرورت ہے، ان کی کمی ہے۔ اگر آپ نے 2024 8 فروری کو کتاب کے انتخابی نشان پر مور لگایا تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے نوجوانوں کو منشیات سے انشاءاللہ بچائیں گے، آپ کے بچوں کو ماں باپ کا تابعدار فرما بردار بنائیں گے۔ ہمارا کام ہی قرآن اور حدیث کا درس دینا اور لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، جس میں ہم پہلے سے مصروف ہیں۔ آپ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت باعث برکت ہوگا۔ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور علماء ہی حقیقی نمائندے ہیں مسلمانوں کے، اور جب بھی انسانی تاریخ میں انسانوں پر برا وقت آیا تو انبیاء علیہ السلام نے ان کو نجات دلائی۔ آج برے حالات سے انبیاء علیہ السلام کے وارث ہی آپ کو مسائل سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔